میں 1 سال سے سیفی سلسلے سے وابستہ ہوں اور میرے مرشد کریم نے میرے تمام لطائف ذاکر فرمانے کے بعد نفی اثبات کا ذکر دینے کے ساتھ اب توجہ مراقبات کی بھی اجازت دی ہے۔ لطائف ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو گئی تھی اور نیکی کی حلاوت بھی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن کچھ ماہ سے میری کیفیت بدل گئی ہے۔ مجھ سے نہ تو ذکر ہو رہا ہے، نہ نفی اثبات، نہ مراقبات، اور نہ ہی 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی۔ نماز ادا کروں تو باجماعت بہت کم توفیق ملتی، یعنی بہت عجیب صورتحال ہے۔ حالانکہ مجھے میرے مرشد کریم کی کاملیت اور توجہ پر کوئی شک نہیں ہے، وہ علوم ظاہری اور باطنی کے جامع ہے اور سرکار مبارک سیف الرحمن علیہ الرحمہ کے خلیفہ کے محبوب خلیفہ ہے۔ ہفتہ وار ذکر کے علاوہ بھی روزانہ یا دوسرے دن ان کے بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہوں، تو مجھے یہ کیفیت ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ جس طریقے سے آپ نے اپنی حالات بیان کی ہیں تو آپ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شیخ جو ہے وہ بھی کامل و مکمل ہیں، لیکن آپ کو یکدم محرومی کیوں آئی ہے، اس کے اسباب آپ ڈھونڈ لیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک مکتوب شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے میں یا اپنے باطنی حالات میں کوئی بندے کو دقت اور کمی محسوس ہو رہی ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی وجہ ڈھونڈ لیں۔ بتائیں، میری لقمے میں کوئی خرابی آئی ہے، میری کمائی کی ذریعے میں کوئی خرابی آئی ہے، میرے لباس میں کوئی خرابی آئی ہے، کیا میں کسی حرام چیز پر مبتلا ہو گیا ہوں، کیا میں یا جھوٹ وغیرہ بولنے کے عادی ہو گیا ہوں، یا کچھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسباب کی تعین کریں کہ سبب کیا ہے۔ اس کے بعد جب ان کو سبب مل جائے تو پھر اس سبب کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں اور استغفار کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا عاجزی کر لیں اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کے پکا ارادہ کر لیں، اور جو گناہ وہ کر چکا ہے اس پر نادم رہیں اور اسے دل سے نفرت کریں، تو پھر ان کے حق میں آسانی ہوگی۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا اور اگر پڑھنا بھی چاہوں تو پھر جماعت کے ساتھ مجھے دقت محسوس ہوتی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس سے مراد اور مقصد کچھ اور لگتا ہے۔ گناہ تو ظاہر ہے کہ نماز نہ پڑھنا ہوتا ہے یا کوئی بدی کی طرف جانا، یہ تو ظاہری ہے، لیکن اس کی سبب ایک اور ہو سکتی ہے۔ شاید میرے خیال میں آپ کو آپ کی مرشد کے بارے میں کچھ بدگمانیاں ہو گئی ہوں گی، اپنی شیخ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کچھ انبن ہو گیا ہوگا، شیخ کی کسی عمل کو دیکھ کے آپ نے اس پر اعتراض اپنے دل میں لگایا ہوگا، یا پھر آپ کے ساتھ جو بھی شیخ کی محبت آپ کی ذہن میں تھی، خیال میں رہا، ان سے آپ نے اسے محبت جو ہے وہ ختم کر لی ہوگی، تو پھر آپ کی حالت یہ ہو سکتی، یا پھر یہ ہو گیا ہوگا کہ طریقت کے جو آداب ہے اس آداب کو آپ نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہوگا۔ شیخ کے ساتھ کھل کے ہنسنا بیٹھنا، شیخ کی آداب کو، طریقت کی آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، کیونکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوب نمبر، آپ پڑھیے گا کبھی، جلد اول میں مکتوب نمبر 252 میں آداب طریقت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو آپ مبارک سارے آداب طریقت کی اور اپنی شیخ کے بارگاہ میں جو آداب ہے اس کو بیان کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ طریقہ سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ فرماتے ہیچ بے ادبی بخدا نہ رسد، کوئی بھی بے ادب جو ہے وہ اللہ کا وصل و قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اپنی عمل میں دیکھیں، کیا اپنی شیخ کے بارے میں آپ کا نظریہ، کوئی اعتراض، کوئی ذہن، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرید کسی اور شیخ کامل مکمل کو دیکھتا ہے اور اپنی شیخ کو ان کے ساتھ مقابل میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ سوچتا ہے میری شیخ میں تو یہ چیز نہیں ہے اور وہ فلاں شیخ میں یہ چیز موجود ہے، میرے شیخ میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے، اس شیخ میں یہ ہے، میری شیخ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو فلہذا جب اس نے اپنی شیخ کی اپنی ذہن میں تحقیر کی، دوسروں سے کم جانا، تو پھر وہ ان کی فیوزات سے محروم رہتا ہے، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے۔ تو آپ اپنی شیخ پر بھرپور عقیدہ جیسے ابتدا میں آپ کا تھا ویسے رکھیں، جیسے آپ نے بیان کیا ہے، تو اس آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا شیخ کامل مکمل ہے، اسی لیے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ آپ کے دل میں جو شکوک و شبہات ہو، جو اعتراضات ہو، وہ بلا جھجک ان کے بارگاہ میں پیش کر دیں، ان کو بتا دیں مجھے آپ پر یہ اعتراضات ہے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے اس اعتراضات کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہیں کواکب
دکھائے کچھ ہیں اور اصل میں کچھ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی خیال اور سوچ کے مطابق اپنی شیخ پر اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا حل مل جاتا ہے۔ تو اپنے عقیدے کو اپنی شیخ پر مضبوط رکھیں، پکا رکھیں، محبت و عقیدت رکھیں، پھر دیکھیں پھر سے دوبارہ سے آپ کو دین اور تصوف پر عمل کرنا نصیب ہو جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔